اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعت ولا هم ینصرون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم معزز سامعین، بنی اسرائیل کے اوپر اللہ رب العزت کے جو احسانات ہوئے، انعام و اکرام ہوا، اس کی تفصیلات گزشتہ آدھے پارے کے اندر بیان کی گئی، اور ساتھ ساتھ ان کی سرکشی، ان کے اندر جو باغیانہ ذہن تھا، باغیانہ سرکشانہ طرز زندگی تھا، اس کا بھی تذکرہ ہوا۔ اور گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کی قریب کی تاریخ بیان کی گئی تھی۔ قریب کی تاریخ سے مراد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب ان کو فرعون کی غلامی سے نجات دلا کر آزاد کروایا، اور اس کے بعد تورات جیسی کتاب ان کو دی گئی، تو اس موسیٰ علیہ السلام سے جو بنی اسرائیل کی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے، وہ تاریخ بیان کی گئی ہے گزشتہ آدھے پارے کے اندر تقریباً۔ اور اللہ رب العزت کی ان کے اوپر جو احسانات ہوئے اس کا تذکرہ تھا، ساتھ ساتھ ان کی سرکشیوں کا بھی تذکرہ تھا۔ یہاں سے بنی اسرائیل کی قدیم تاریخ بیان کی جا رہی ہے، دور والی تاریخ۔ اور قدیم تاریخ بنی اسرائیل کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے آگے جو بیٹے تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، اور ان کا نام ہی اسرائیل، لقب ان کا اسرائیل تھا، اور انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ بنی اسرائیل کی اصل جو تاریخ ہے، ابتدا جو ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دوسری پشت سے، ابراہیم علیہ السلام کی دوسری پشت سے، دوسری نسل سے ان کی تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہاں سے اب اس کی قدیم تاریخ کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اور آپ کا خاندان اور آپ کی اللہ رب العزت کی ساتھ محبت اور وحدانیت جو تھی اس کا تذکرہ ہے۔ تو اس کا آغاز بھی یا بنی اسرائیل سے ہی کیا جا رہا ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور ان کے 12 بیٹے تھے، ان بیٹوں میں ایک یوسف علیہ السلام بھی تھا، باقی 11 بیٹے نبی نہیں تھے۔ تو ہمارا اسرائیل کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میرے ان احسانات کو، میری ان نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر کی۔ وانی فضلتکم علی العالمین، اور بے شک میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ قرآن کریم جب کوئی دعویٰ کرتا ہے تو بلا جھجک اس کا اظہار کرتا ہے، اور اللہ رب العزت یہاں اپنے کلام میں بلا جھجک یہ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل دنیا کی افضل ترین قوم تھی۔ یہ بڑا دعویٰ ہے، آخر اس کے اندر کچھ تھا، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ افضل جہان والوں پر تمہیں فضیلت دی۔ تو انی فضلتکم علی العالمین، اور اس وقت واقعی یہ فضیلت والی تھی، اور جب قرآن نے کہہ دیا تو ہم نے مان لیا۔ اب ان کی وہ فضیلت کس وجہ سے تھی؟ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میں نے جو تمہارے اوپر احسانات جو کیے ہیں، اور تمہیں جو اتنا رتبہ دیا تھا، آخر اس کی کوئی وجوہات تھی، اس کی ایک بنیادی وجہ یہی تھی کہ یہ توحید کے علم بردار تھے، وحی کے امین تھے، نبوت اور رسالت کا سلسلہ ان کے اندر جاری تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کر لیا تھا، ابراہیم علیہ السلام سے، کہ آپ کے بعد میں جو بھی نبی بھیجوں گا آپ کی نسل کے اندر ہی بھیجوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء آئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آئے ہیں، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بڑا فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت اور کتاب آپ کی نسل میں خاص کر دی۔ آپ کی نسل سے فرمایا باہر میں نہ نبی بھیجوں گا نہ کتاب اتاروں گا۔ اتنا بڑا رتبہ ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا۔ اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے کہ یہ انبیاء کے باپ ہیں، یعنی جتنے بھی انبیاء بعد کے اندر آئے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں 2 بیٹے ہیں، 3 بیویاں تھیں ابراہیم علیہ السلام کی، اماں ہاجرہ، بیوی سارہ، اور ایک اور تھی کنتورہ اس کا نام تھا۔ اب اماں ہاجرہ سے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پھر اسماعیل علیہ السلام سے آگے نبوت کا سلسلہ رک گیا۔ اس لڑی میں نبی
صرف آخر میں نبی علیہ السلام ہی آئے ہیں، اور کوئی نبی نہیں آیا اسماعیل علیہ السلام کے بعد۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسری بیوی حضرت سارہ تھی، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام ہوئے، ان کے بیٹے یعقوب ہوئے، ان کے بیٹے یوسف، ادھر نبوت کا سلسلہ جاری و ساری رہا، اور اللہ تعالیٰ نبی بھیجتے رہے۔ اب ظاہری بات ہے ایک نسل کے اندر نبی آ رہے ہیں، کتابیں اتر رہی ہیں، وحی کے علوم ہیں، دوسری نسل میں نبوت رک گئی اور تیسری جو بیوی تھی کنتورہ، اس کی تو اولاد آگے کچھ پتہ ہی نہیں، یا بہت کم نبی ہوئے۔ تو اب پوری دنیا میں نبوت کا سلسلہ نہیں، باقی انسان تو وحی کے علوم سے آشنا ہی نہیں اور جن کو نبوت اور وحی دی گئی تو وہ ظاہری بات ہے اگر ان میں کچھ برے تھے تو اچھے بھی تو تھے نا، تو اسی وجہ سے اس قوم کو فضیلت حاصل تھی۔ اور آہستہ آہستہ پھر جب انہوں نے وحی کے علوم کی ناقدری شروع کر دی، تحریفات شروع کر دی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس لڑی سے نبوت کا سلسلہ ختم کر کے دوسری لڑی جو اسماعیل علیہ السلام کی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں بھیج دی، اور آپ علیہ السلام کو عالمی نبی بنا کر بھیجا گیا۔ بنی اسرائیل کے سلسلے کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اس کے بعد دوسری لڑی میں نبوت کا آغاز کیا گیا۔ اب یہاں اللہ رب العزت بنی اسرائیل کی قدیم تاریخ بیان کر کے ان کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم اپنا رتبہ وہی دوبارہ چاہتے ہو تو تمہیں اسی وحی کے علوم کے ساتھ جوڑنا پڑے گا۔ اور اب وحی آ گئی ہے بنو اسماعیل کے اندر، اور نبی علیہ السلام اس کے علم بردار ہیں۔ اب تمہیں محمد کی غلامی اختیار کرنی پڑے گی، پھر تمہارا وہ رتبہ دوبارہ واپس آئے گا۔ تو فرمایا یا بنی اسرائیل سے اس کا آغاز کر دیا گیا اور بتا دیا گیا۔ اب اس کے بعد ایک تو ان کو بتایا گیا کہ میں نے تمہارے اوپر احسانات کیے، تمہیں فضیلت دی تھی، دوسرا اس فضیلت کو باقی کیسے رکھنا ہے، وہ نبی کو ماننا پڑے گا۔ وحی کے علوم کی وجہ سے تمہیں عزت تھی، آج وحی کے علوم نبی علیہ السلام کے پاس ہیں۔ دوسرا فرمایا آخرت کی کامیابی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں انسان کو آخرت کے سنوارنے کے لیے بھیجتے ہیں، تو آخرت کو یہ بالکل بھلا بیٹھے تھے۔ ان کی موجودہ تورات یا بائبل جو ہے اس کو اٹھا کر دیکھ لیں، دنیا کے تو تذکرے اس میں ہوں گے، آخرت کا سرے سے تذکرہ نہیں۔ اب اللہ رب العزت ان کو آخرت کا خوف دلا رہے ہیں کہ یا تو لالچ دیا نا پہلے کہ رتبے چاہتے ہو تو وحی کے علوم کو مانو، اور اب آگے ڈرایا جا رہا ہے، آخرت کا خوف دلایا جا رہا ہے کہ آخرت میں اگر کامیاب ہونا ہے تو بھی تمہیں نبی کی پیروی کرنی پڑے گی۔ اور آخرت کی کامیابی ایسے نہیں ہے، بہت ہی عظمت والا اور ہولناک دن ہے۔ اس دن کسی نے کسی کے کام نہیں آنا، نہ ایسے نہیں کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی، ایسا وہاں قانون نہیں، نہ ہی وہاں لالچ چلے گی کہ پیسہ دے کر یا کوئی سفارشی کھڑے کر کے تمہاری جان بچا لے گا، ایسے نہیں۔ فرمایا واتقوا یوما، اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس، جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، بلکہ وہ تو نفسی کا دن ہوگا، میری جان، ہر بندہ یہی کہے میں بچ جاؤں، کسی نے کسی کے کچھ کام نہیں آنا۔ دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ باپ نے جرم کیا، بیٹے کو پکڑ کے لے گیا، بیٹے نے کوئی الٹا کام کیا، باپ کو بے عزت کیے جا رہے بڑھاپے میں، یہ دنیا کے اندر ہوتا ہے، آخرت میں ایسے نہیں، جس نے کیا اسی کی پکڑ ہو۔ ولا يقبل منها عدل، اور نہ ہی کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا کہ پیسے دے کر، یہاں مجرم ہوتے ہیں نا، بہت سارے سردار وڈیرے کیا کرتے ہیں، اپنے ماتحتوں کو پکڑوا دیتے، خود آرام سے بیٹھے ہیں، جیل میں ماتحت جا رہے ہیں، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں پیسے دے کر جان چھڑا لیتے، تو میں وہاں کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے۔ اچھا یہی آیت نا پہلے پاؤ میں بھی یہی آیت آئی تھی، اس میں یہ تھا کہ لا تنفعها شفاعت کا لفظ پہلے تھا اور لا يقبل منها عدل کا لفظ بعد میں تھا۔ یہاں لا يقبل منها عدل کا لفظ پہلے کہ فدیہ نہیں قبول کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعت، اور نہ کسی سفارشی کی سفارش فائدہ دے۔ یہاں بہت سارے مجرم سفارش کروا کر چھوٹ جاتے ہیں، ہم وہاں نہیں، امام کے بغیر کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے، کوئی شفاعت کسی کو کوئی نفع نہیں دے۔ سورہ بلکہ آیت الکرسی کے اندر ہے من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کے پاس سفارش کر سکے، الا باذنہ، مگر اللہ کی اجازت سے، اور اللہ اجازت گناہگاروں کے لیے دیں گے، کافروں کے لیے کوئی اجازت نہیں وہاں ملے گی۔
تو اس وجہ سے فرمایا وہاں نہ سفارش کام آئے گی نہ پیسہ چلے گا۔ اچھا یہ آج جو پہلے گزری ہے نا وہاں یہ تھا کہ نہ سفارش کام آئے گی نہ پیسہ چلے گا، پیسے کا تذکرہ بعد میں تھا اور سفارش کا تذکرہ پہلے تھا، اور یہاں پیسے کا تذکرہ پہلے ہے اور شفاعت کا تذکرہ بعد میں۔ مفسرین نے اس کے اندر عجیب نکتہ لکھا، نکتہ اس کے اندر اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ کچھ لوگ کو عزت پیاری ہوتی ہے، کہتے پیسہ جائے بھاڑ میں عزت بچ جائے، اس وجہ سے یہاں فدیہ کا تذکرہ پہلے آیا کہ پیسہ دے دیں گے عزت بچ جائے، تو فرمایا ایسے نہیں ہوگا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، پیسہ نہیں جانا چاہیے، عزت جاتی ہے جائے، تو وہاں اس وجہ سے وہاں تذکرہ آیا کہ سفارش کروانے کی پہلے کوشش کرتے ہیں کہ پیسہ بچ جائے، سفارشی کھڑے کر، تو اس وجہ سے وہاں سفارش کا تذکرہ پہلے تھا اور یہاں بعد میں، اور وہاں فدیے کا تذکرہ بعد میں تھا، یہاں فدیے کا تذکرہ پہلے۔ انسانوں کے مزاج مختلف ہیں، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ترتیب اس لحاظ سے رکھی ہوئی، اور پھر فرمایا والا ہم ینصرون، اور نہ کوئی مدد کی جائے گی۔ جرم کو اور جرم کو چھپانے کا اور مجرم کے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مددگار کھڑے ہو جاتے ہیں، قوم قبیلے والے جتھا بن جاتا ہے اور اپنے مجرم کو بچا لیتے ہیں، ہمیں وہاں کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا، ہر ایک نے اپنی کو پڑی ہوگی، اور اللہ رب العزت کے آگے کوئی کھڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ اس تاریخ کا خلاصہ ان دو آیات کے اندر ہے، اور اس تاریخ کے جد امجد بڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، تو اگلی آیات میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں قرآن کریم کے اسرار و اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔